اور یہ کفریہ طاقتیں، یہ مشرقی طاقتیں، یہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو نشت نابود کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جو غزوہ ہے انڈیا اور پاکستان کا، یہ ایک ابتدا ہے غزوہ ہند کا، اور جنات اور انسان کی جماعتیں جا میرے زمین سے نکل جا، کہ تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر نافرمانیاں کرتا ہے، تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر غرور اور تکبریاں کرتے ہو، جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے۔ کیا تیرے پاس ایٹم بم ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اور ایمان والوں کو اس کے اوپر یقین ہے وہ اللہ خالق اور مالک ہے، اللہ وہ رازق ہے، اللہ علیم کل ہے، اللہ قادر مطلب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والی ہے، اور اللہ وہ سپر پاور والے۔ قل اللہم مالک الملک۔ آج یہاں پر ایک تھوڑی سی مختصر باتیں انڈیا پاکستان کے بارے میں بات بھی کرنا بہت ضروری تھا، کہ اللہ جو خالق ہے، اللہ جو مالک ہے، اللہ جو رازق ہے، وہی اللہ علیم کل ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ سمیع اور بصیر ہے، وہی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، وہی اللہ سپر پاور ہے۔ تم سپر پاور نہیں ہو۔ یہ جیسے ہی انسان تکبر اور غروریت پر اتر کر آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ملیامیٹ کر دیتے ہیں، ان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک لہ اور اللہ رب العزت کو علیم کل اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق مختار کل سمجھتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم ان کو ایک ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرماتے ہیں، اور جس ایمانی قوت اور ایمانی جذبات کے سامنے جتنے بھی میرے دوستوں کفریت کفری طاقت ہے، مشرکانہ طاقتیں ہیں، منافقانہ طاقتیں ہیں، سب کچھ ان کے سامنے دنیا بیت کر دے گے۔ اللہ رب العزت ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آج دیکھو انڈیا میں شیطانی نہیں ہے، تکبری نہیں ہے، نہ آخری حد تک ان لوگوں نے بدمعاشیاں کرنا شروع کر دی، لیکن رسول تعلیم صاحب نے تو مولانا نے بڑے گالیاں بھی دی۔ شیطان ہے ابلیس، کیونکہ یہ ابلیس نہ ہی ان کی کوئی دھرم ہے، نہ ان کے اندر ایمان ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین ہے، نہ ہی آخرت کے اوپر، نہ ہی قیامت کے اوپر یہ یقین نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے، جو بھی ہم نے برائی کی، جو بھی ہم نے بری کام کیے ہیں، تمام تر چیزوں کا سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جائیں گے، یعنی وہ جلا دیتے ہیں، شمشان گھاٹ میں لے کے جاتی اور انہیں بڑے لکڑیوں سے جلا کر ملیامت کر دیتے ہیں، کہ اس کی بعد ان کو دوبارہ آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسے نہیں ہے جو مسلمان ہے اللہ کی دین کے اوپر، اللہ قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پاک پروردگار عالم ان لوگوں کو ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرماتے ہیں، اور جس کے سامنے بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی یہ ملیامت کر دیتے ہیں کہ ایمانی قوت اتنی بڑی چیز ہے۔ آج دیکھو میرے دوستوں، انڈیا نے جو حرکتیں شروع کی ہے کہ بھائی خود ہی حملہ کر کے بول دیتا ہے پہلگام میں کہ بھائی پاکستان میں حملہ کر دیا، ان کی شیطانیاں کہ پانی بند کر دو، بھائی پانی بند کرنے والے کو کون ہے؟ اور پانی تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی، پانی برسانے والی وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، پانی اللہ کی طرف سے آتی، تو پھر تو بند کرنے والے جب پانی بھر جاتے ہیں
چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب ڈب ڈب کے مر جا، وہ اللہ ڈباتے بھی نہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شیطانی چال ہے کہ شیطان ان کی مدد کر رہے ہوتی. حدیث شریف میں ہے میرے دوستوں، آخری وقتوں میں 21ویں صدی کی بات، آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے غزوہ ہند کے نام سے برپا ہوں گے تو مسلمان ہر صورت میں کامیابی حاصل کریں گے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی. اور یہ کفریہ طاقتیں، یہ مشرقی طاقتیں، یہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو نشت نابود کر دیں گے. ہو سکتا ہے یہ جو غزوہ ہے انڈیا اور پاکستان کا، یہ ایک ابتدا ہے غزوہ ہند کا. غزوہ ہند کا یہ ابتدا ہے. اب وہ وہاں پر بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اور کیا بات دیکھ لیں کہ میں تو بڑے طاقتور ہوں، تکبر اس کے اندر اور بڑی غروریت. اور یہ ایمان والے افواج پاکستان، راسخ الایمان والے افواج پاکستان، اللہ رب العزت نے انہیں اس سے ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دی ہے. میرے دوستوں ان کی 80 جہازیں اڑتی ہیں اور ان کی 2-4 جہازیں اڑ کر ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. پورا تباہ برباد نہیں کیے کہ دیکھ لے، سمجھ لے. اب ابھی بھی اگر سمجھ جاتا ہے ایمان والوں کی قوت، ایمان والوں کی طاقت، کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تو سمجھ جا تیرے صرف 5 جہاز یا 6 جہاز اور تیرے ڈرون یا 20-25، یہی کہ دیکھ لے اتنے میں تو سمجھ جا. اگر نہیں سمجھ میں آتی تجھے تو کرتے رہنا اور دیکھنا یہ غزوہ ہند شروع ہونے والے، پھر تیرے چکنے کا کوئی جگہ نہیں ہوگی. اللہ نے خود فرما دی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جنات اور انسان کی جماعتیں جا میرے زمین سے نکل جا کہ تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر نافرمانیاں کرتا ہے، تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر غرور اور تکبر کرتے ہو، جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے. کیا تیرے پاس ایٹم بم ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے. تیرے پاس ایٹم بم ہے تو کلمہ گو والوں کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے. تیرے پاس بڑی بڑی اسلحہ آلاتیں ہیں تو کلمہ گو والوں کے پاس بھی بڑے بڑے اسلحہ اور آلاتیں موجود ہیں. ہاں تیری جتنی آلاتیں ہیں، تیری جتنی ایٹم بم ہے، وہ سارے کے سارے کلمہ گو والوں کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو تیری طاقت کوئی کام نہیں آئے گا.